أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقفينا على آثار بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الوصول. وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم. پھر انہاں دی وہ جڑے ہیں نقوش قدم اور انہاں دے جڑے رستے انہاں دے جڑے آثار انہاں دے مطابق ہی اسی عیسیٰ علیہ السلام نو جڑے مریم دے بیٹے مبعوث فرمایا. حضرت مریم دے بیٹے قرآن کریم نے کسے جگہ بھی عیسیٰ علیہ السلام نو کسے دوسرے دی طرف منسوب نہیں کیتا. جھوٹے مدعیاں نے نبوت نے بڑیاں تعویلاں گھڑیاں جنہیں جی عیسیٰ علیہ السلام دے والد انہاں دے فلانا یوسف نہ آیا تو وہ کشمیر دفن تو یہ وہ. لیکن قرآن حکیم نے عیسائیوں نے بڑیاں تعبیراں گھڑیاں جی وہ صلیب تے لٹکا دیتے گئے تو پھر وہ فوت ہو گئے تو پھر انہوں نے دفن کر دیتا گیا تو دوسرے دن جی وہ قبر چ اٹھ کے آسمانہ تے لگ گئے. تو بھئی پہلے دن ہی آسمانہ تے کیوں نہیں لگ گئے؟ ضرور او جی ساڑھے گناہ دے بدلے انہوں نے سزا بھگتی. دیکھو جی عدل الہی دیکھو کہ گناہ کوئی کرے سزا کوئی اور بھگتے، اس کا نام عدل رکھ دیتا. یہ ساری خرافات ہیں اور سب جھوٹن. اور کسے جھوٹے نبی نو اپنی نبوت ثابت کرنے واسطے عیسیٰ علیہ السلام دا والد ثابت کرنا یا انہوں نے موت ثابت کرنے دا کیڑا فائدہ ہوئے؟ نبوت تو مکمل ہو گئی، کسی نبی دی ضرورت باقی نہ رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت اور رسالت جگمگ روشن کر رہی ہے عالم نو، اتھے کسی نبی دی ضرورت ہی نہ رہی. پھر جنہ لوگوں نے نبوت دا دعویٰ کیتا انہوں نے زندگیوں کا مطالعہ کرو تو وہ تو شریف انسان ثابت نہیں ہوندے تو نبی تو اللہ تک مقرب ہونا. کوئی مال خولیت ہے مریض ہے تو کوئی سلسل بول رہا تو پاگل قسم دے لوگ، اور پاگل اور لا یعنی لوگ نہ ہوندے تو دعوی نبوت کیوں کر دے؟ سو فرمایا عیسیٰ جڑے مریم دے بیٹے انہوں نے اسیں مبعوث فرمایا انہوں دے آثار تے. اور ہر نبی نے اللہ دی ہر کتاب دی اور اللہ دے ہر نبی دی تصدیق کی تھی. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ نے تو پہلے دی تصدیق فرمائی. مصدقا لما بین یدیہ من التورات. جڑے احکام تورات جڑیاں گلاں تورات دو قسم دیاں گلاں ہوندیاں اللہ دی کتاب وچ. ایک دا تعلق خبر نال ہوندا، ایک دا تعلق احکام دے نال ہوندا. خبر تے تبدیل ہوندی نہیں، ذات باری دے بارے، صفات باری دے بارے، آخرت، فرشتے، جنت، دوزخ، حساب کتاب دے بارے خبر تک کوئی تبدیلی نہیں. ہر نبی نے اسے خبر دی تصدیق کی تھی. رہ گئے آکام ضرورت دے مطابق بدل دیں. جڑے بدل گئے وہ بدل گئے، جڑے نہیں بدل دے وہ پچھلی شریعت دے اسی طرح جاری و ساری رہنے. چنانچہ انہوں نے اپنے تو پہلے کتاب تورات دی تصدیق کی تھی. وآتیناہ الانجیل، اور اسا انہوں نے اپنی کتاب انہوں دی انجیل عنایت فرمائی. فیہ ہدی و نور. ہر آسمانی کتاب ایک خصوصیت اسے ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے. پھر وہی گل آ گئی اسے پچھلی آئے کریم والی جڑی تورات دے بارے اللہ کریم نے فرمائی وہ انجیل دے بارے بھی فرما دیتی کہ اسے ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے. ہدایت دا معنی رہنمائی ہے، نور دا معنی روشنی ہے کہ رستے دیاں تاریکیاں ہٹا کے اور رستہ روشن کر دیتا جائے. معنی تو دونوں دا حکا، لیکن قرآن کریم تو مختصر ترین گل کرتا.
یعنی قرآن کریم دے الفاظ معانی دے سمندر جڑے وہ سموئے ہوئے اور قرآن دے اعجاز ہے کہ لمبی تو لمبی گل نو مختصر ترین الفاظ بیان کرتا. تو پھر یہ جڑے دو ہم حکمانے دے لفظ ہدایت بھی تو نور بھی جتھے ہوندے نے اکٹھے کیوں ہوندے نے؟ دو لفظ کیوں ہوندے ہیں؟ اس واسطے جیسا میں پہلے عرض کیتا کہ ہدایت تو مراد ہے کہ کوئی کتاب نو پڑھدا، اس دے احکام نو سمجھدا اور اپنی حیثیت دے مطابق انہاں تے عمل بھی کردا، یہ تو ہو گئی ہدایت. لیکن کوئی کتاب نو پڑھدا اور اس دی کیفیات بھی اس دے دل تے وارد ہونیاں اور فیوزات نبوت بھی اس دے دل تے وارد ہونے. یہ جڑے دل تے کیفیات وارد ہونیاں اے خلوص خشوع و خضوع کروڑا گنا اضافہ کر دینیاں، اور جس لئے اے عمل کردہ تے اس دا عمل دوسرے دی نسبت کروڑا گنا زیادہ اجر دا مستحق ہونا. نور تو مراد ہدایت دے نال انہاں کیفیات دا دل وارد ہو جانا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر صحابی ایک مٹھ جو خیرات کردہ اور بعد چون والا بندہ احد پہاڑ دے برابر سونا خیرات کردہ تو اس مٹھ جو دے اجر نو نہیں پہنچ سکتا جڑا صحابی نے خرچ کیتا ہے. ہن ایک مٹھ جو کتھے اور وہ تو بہت بڑا پہاڑ ہے تے او اسے کروڑا ٹنا دا وزن ہے، وہ اتنا سونا خرچ کر کے اتنا ثواب کیوں نہیں پاندا کہ جیڑا نور صحابی دے دلے چے فیضات و برکات نبوت جیڑی اس دے دلے چن اور انہاں جیڑا خلوص اور خشوع و خضوع پیدا کر دیتا، جس خلوص اور جس گہرائی دے نال اس نے ایک مٹھ جو خرچ کیتے اس گہرائی نال تے احد پہاڑ نہیں نہ خرچ کر رہے، اس خلوص اس جذبے نال تو نہیں نہ کر رہے. سو ہر کتاب دی خصوصیت فی ہدم و نور. چنانچہ اس ہدایت دا پڑھنا سکھنا اسے نو احبار اور عالم آکھیا گیا کہ عمل بھی کر دیں، پڑھ دے بھی، دوسرے پڑھان دے بھی، اور نور نو بھی حاصل کرنا انہاں نو ربانیین آکھیا گیا. جڑے علماء ربانین کہ وہ کیفیات جڑیاں فوزیات و برکات نبوت انہاں نو بھی حاصل کر دیں. ومصدقا لما بین یدیہ من التورات، اور تورات دی جڑی پہلے نازل ہوئی جو کچھ اس دے وچ ہے، جتنی خبر ہے اس دے وچ اس دی تصدیق کر دیں، جڑے آکام اس دی صداقت دی تصدیق کر دیں. وہدم و موعظۃ للمتقین، اور ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے انہاں لوگوں واسطے جڑے اللہ کریم دے نال اپنا تعلق بنا لیندے، اپنا رابطہ کر لیندے، اپنے دل نو اللہ دی یاد نہ آباد کر لیندے. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ. ان جنہاں نو انجیل عطا ہوئی ہے انہاں نو زیب اے دینا کہ وہ اپنے فیصلے اس دے مطابق کرن جو کچھ انجیل دے وچ نازل ہوا. یعنی کتاب دے عطا ہونے دا مقصد یہ ہے کہ جڑے اس کتاب دے مننے دا دعوے دارن وہ اپنے سارے فیصلے اس دے مطابق کرن جتھے جتھے کوئی ہے. پہلی گل تے ہے کہ فرد دے ذاتی فیصلے، کس طرح کمانا، کہ کھانا، کس طرح دوستی کرنی، کس طرح دشمنی کرنی، کاروبار کس طرح کرنا، کہ زندگی پوری فیصلہ نہ مرتب ہے. مومن دے اے فیصلے سارے کتاب اللہ دے مطابق ہونے چاہیے. پھر معاشرے جڑے بندے دے تعلقات ہیں وہ معاشرے دے فیصلے، پھر قوم نہ جڑا تعلق ہے وہ قومی فیصلے، پھر جنہاں دے کول اقتدار ہے انہاں دے صرف ذاتی فیصلے نہیں. بعض اوقات ایک بندے دا حکم پورے ملک تے نافذ ہو وینا، اس حکم میں جو فرعون نہ بنے کہ اپنے کولو حکم نہ دے بلکہ اللہ دے حکم نو نافذ کرے. اگر وہ کلمہ گو ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو اس نو زیب نہیں دینا کہ اللہ دی کتاب دے فیصلے تو باہر فیصلے کرے. پھر وہ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، جڑے اہل انجیل جنہاں نو انجیل نال ایمان دا دعویٰ وہ پھر وہ فیصلے کرن جڑے انجیل نازل ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جڑا اللہ نازل کیتا حکم اس دے مطابق جڑے فیصلے نہیں کر دے اے بہت بڑے بدکار. تیسری آیت آ گئی. پہلی آیت چاکھیا اولئک هم الکافرون، دوسری چاکھیا اولئک هم الظالمون، تیسری چاکھیا اولئک هم الفاسقون. یعنی جیڑا بندہ کتاب اللہ دی نو مندا اور فیصلے اس دے مطابق نہیں کردا
اس تے کتنیاں دفعات لگ دیاں اے قرآن رستا پیا کفر دی دفعہ اس تے لگ دیے ظلم دی دفعہ اس تے لگ دیے فسق و فجور دی دفعہ اس تے لگ دیے اے دن آپ عدالت الہی پہنچ سی نہ میدان حشر نو اور اتھے گل ہو سی اور اتھے فرد جرم بھی پڑی ویسی اور اس دا ثبوت بھی مہیا کیتا ویسی پھر اس دے مطابق سزا مل سی تو اتھے گل بن سی پھر فرمایا میرے حبیب وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ آپ دی ذات تے بھی ایسا کتاب نازل کی تھی بالکل حق دے نال جس دا ایک لفظ حق ہے جس دی ایک خبر حق ہے اور جس دا ایک فیصلہ حق ہے مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ ایسی عجیب کتاب کہ جیڑی پہلیاں ساریاں کتاباں دی تصدیق بھی کر دی اور انہاں وچ جیڑیاں جزوی برکات ہیں انہاں ساریاں دی اے جامع اور ساریاں نو شامل و مہیمن علیہ جتنیاں برکات انہاں الگ الگ گئیاں پہلیاں کتاباں اے ساریاں دی جامع اور سب نو شامل ہے اسے جیسا ساریاں برکات جمع فرما دیتی دین اسلام دی ایک خصوصیت اور کتاب اللہ کی ایک خصوصیت ہے کہ جتنے انعامات مخلوق اور بنی نوع انسان اللہ دی بارگاہ جو حاصل کر سکتی وہ سارے اس دے وچ اللہ نے سمو دیتے پہلیاں کتاباں کسے کچھ برکات آئیاں کسے دوسری طرح دیاں برکات آئیاں کسے تیسری طرح دیاں برکات آئیاں لیکن اے جڑی کتاب پہلیاں دی تصدیق بھی کر دی اور مہیمنن علیہ انہاں ساریاں دی برکات نو شامل مجموعہ ساریاں دا سب اس دے اندر آ گیاں فحکم بینہم بما انزل اللہ اے میرے نبی لوکاں جو فیصلے کر جڑے اللہ نازل کیتے ہیں واہ سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم دیتا جا رہا کہ تسی سارے فیصلے او نافذ کرنے جڑے اللہ نے اپنی کتاب وچ نازل کیتے پچھے کیڑی ایسی ہستی ہے جڑی قرآن دے احکام دے خلاف دوسرے احکام نافذ کرے اور پھر ایک کتنا بڑا جرم ہے کہ اسی کافران دی تقلید کریے کافران دے بنائے ہوئے قوانین نافذ کریے کافران دے شعار اختیار کریے کافران دے بنائے ہوئے فیصلے تے نافذ کریے اور انہاں دے حوالے دیویے اور اللہ دی کتاب دا حکم نافذ نہ کریے دے نال اسی دعویٰ اسلام دا بھی رکھیے تو میرے بھائی ایک کتاب نو پڑھ لو قرآن کریم نو پڑھ لو وہ آدھا جنہاں نے اللہ دے فیصلے نافذ نہیں کیتے انہاں دے بڑے بڑے فرد جرم عائد ہونے نو کافر بھی نو ظالم بھی نو فاسق بھی بدکار بھی اور کمال ہے کہ براہ راست حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتا جا رہا ہے یاد رکھو انبیاء معصوم عن الخطا ہوندن اور ہمیشہ احکام الہی دی پیروی کر دیں پھر نبی نو تاکید کیوں کیتی ویندی یہ حکم دی اہمیت دسنے واسطے کہ جس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو تاکید کیتی ویندی کہ اس حکم تے عمل کرو یہ دا مطلب ہونا کسے دوسرے نو کوئی استثناء نہیں پوری امت چو ہر بندے واسطے یہ حکم ہے کہ اس نو اس تے عمل کرنا پائے گا جس لئے براہ راست نبی نو حکم دیتا ویندا اس تو مراد ہوندی کہ کسے نو استثناء نہیں جیسے تسی یاد ہو اے جڑا حکم ہے اس تے صدر مملکت نو بھی عمل کرنا پائے گا یہ دا مطلب یہ ہوندا کہ صدر تو لے کہ عام آدمی تائیں کوئی بھی اس حکم دے خلاف ورزی نہیں کر سکتا اور اتنے اللہ کریم فرما رہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ اے میرے محبوب میں تیرے تے کتاب نازل کیتی جڑی سراسر حق ہے جس دی خبر بھی حق ہے جس سے جڑے کسے آئین وہ بھی حق ہیں جس سے جڑے حکم دیتے گئے وہ بھی حق ہیں جس سے جڑے فیصلے نازل کیتے گئے وہ بھی حق ہیں سراسر ایک لفظ زیر و زبر اور نقطے دے نال حق مصدق لما بین یدیہ من الکتاب پہلی کتاب دی تصدیق بھی کر دی اس سے یہ بھی ثابت ہویا
کہ اگر پہلیاں کتاباں کوئی شرعی حکم ہے اور قرآن نے وہ حکم منسوخ نہیں کیتا، تبدیل نہیں کیتا، قرآن نے اس نو قبول کیتا تو وہی حکم قرآن دا حکم بن جائے گا۔ اگر پہلیاں کتاباں دے کچھ احکام قرآن نے تبدیل نہیں کیتے، منسوخ نہیں کیتے، بلکہ قبول فرما لیں تو وہ قرآن دا اور شریعت اسلامیہ دا حکم بن جائے گا۔ اور جڑے تبدیل کر دیتے ہیں وہ جتنے تک وہ قرآن نے تبدیل نہیں کیتے وہ شریعت دے احکام ہے، جس لئے قرآن نے بدل دیتے ہیں تو پھر قرآن دا حکم شریعت دا حکم ہو گیا اور انہاں دی افادیت ختم ہو گئی۔ وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور جتنیاں برکات پہلیاں ساریاں کتاباں چاہیاں وہ ساریاں اس ایک کتاب نے سمو لیاں، یہ شامل کر دیتی ہیں۔ سو میرے حبیب فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اے میرے حبیب جڑا اللہ نازل کیتا اس دے مطابق لوکاں فیصلے فرماؤ۔ وَلَا تَتَّبِعْ آوَاءَهُمْ أَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور لوکاں دی جڑیاں خواہشات دیاں آران، لوگ تو اپنی اپنی خواہش دے تابعدار ہوندے اور مختلف مشورے دیندے اور بڑے دانش بگارنے کی کوشش کردے۔ فرمایا اے جڑے دانشور بندے انہاں دی رائے تے توجہ نہ فرماؤ، اس واسطے کہ آپ دے کول اللہ دی کتاب آ چکی، حق نازل ہو چکا، آپ دے کول جو کچھ ہے وہ حق ہے، اور جڑے مشورے دیندے انہاں دے اندازے اندازہ حق دا مقابلت نہیں کر سکتا۔ آپ دے کول اللہ دے فیصلے اور وہ حق ہیں، اور انہاں دے اپنے مشورے کسے دے مشورے دی کوئی پرواہ نہیں۔ ولا تتبع آواہم، انہاں دیاں خواہشات نفسن، انہاں دیاں ذاتی سوچاں، انہاں دیاں محض دماغی کافشاں، انہاں دی کوئی پرواہ نہ کیتی جائے۔ جس ویلے تواڈے کول حق آ چکا، لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ فرمایا اللہ نے اگر وہ چاہتا ہر بندے زبردستی حق تے چلا دینا تے کئی فرقہ رہندا، لیکن اس نے بندے نو اختیار دیتا، اور بندے دے اختیار دا جنہاں نے اللہ دی کتاب دے مطابق فیصلے نہیں کیتے وہ فرقے اج تقسیم ہو گئے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تو ساتھو ویکھ لو کتنے فرقے، کتنے طریقے، کتنے مذاہب، کتنے گمراہ اور باطل فرقے بن گئے۔ یہ فرقے کیوں بن گئے؟ گروہ کیوں ہو گئے؟ محض خواہشات نفس دی پیروی، ورنہ حق تے ایک ہی ہے۔ جنہوں نے حق تے عمل کیتا وہ تو ایک ہی طبقہ، ایک ہی فرقہ اور مسلمان، اور جنہوں نے حق نو چھوڑ دیتا وہ کتنے فرقیاں، کتنے گروہ، چونکہ اللہ نے زبردستی کسی کو عمل نہیں کرایا، بندے نو اختیار دیتا۔ لہٰذا جڑا بندے مومن ہے وہ کتاب اللہ دے مطابق فیصلے کرے، اور جڑے اس دے خلاف فیصلے کر دیں گمراہ ہو ویندیں، مختلف فرقے بن ویندیں۔ اس واسطے کہ تہاڈی آزمائش کی لیبلوکم، تہاڈا امتحان لیا جائے کہ کیا تہانوں اختیار دے دیتا جائے تے اپنی پسند نہ بھی اللہ دی اطاعت کر دیو۔ اجر تو اس تے وے نا جڑی اطاعت اپنی پسند نہ کسی کرنی، معرفت باری دا شعور جے دتا گیا تو پھر یہ امتحان نال گاٹے پہ گیا۔ اگر تیرے کو معرفت باری دا شعور ہے تو پھر اس دی کتنی تو معرفت حاصل کیتی، اور معرفت حاصل کیتی تو یقیناً تو اس دی اطاعت کریں گا، چونکہ اس دی ذات ہے ایسی کہ جس نو اس دی سمجھ آ جائے، پہچان آ جائے، معرفت آ جائے، وہ اس تو سرتابی نہیں کرتا۔ تے جے تینوں استعداد دیتی اور تو وہ ضائع کر دیتی اور شیطان دے پیچھے لگ گیا تو شیطان بے شمار فرقیاں تین ونڈ دے گا اور مختلف گمراہ فرقے بن جان گے۔ اور لیبلوکم فیما آتاکم، اللہ نے جیڑی تانوں وہ نعمت دیتی نا اس تے تہاڈی آزمائش بھی آ گئی۔ یعنی بہت بڑا انعام کیتا انسانیت تے کہ بنی نوع آدم نے معرفت الہی دی استعداد دیتی، لیکن پھر اس دے نال آزمائش بھی آ گئی، بے ویکھا اس استعداد نو استعمال بھی کردا کہ نہیں، اور جنہوں نے وہ ضائع کیتی، استعمال نہیں کیتی، شیطان دے پیچھے لگے، انہوں نے جواب دینا پڑے گا۔ فاستبقوا الخیرات، سو بہتر گل یہ ہے کہ نیکی دی طرف دوڑو، کوشش کرو ایک دوجے نالوں اگے لگنے دی کوشش کرو، نیک کام وچ تاخیر نہ کرو۔
نیکی دی طرف دوڑو. نیکی ہے اللہ و اللہ دے رسول دی اطاعت, اللہ دی کتاب دی اطاعت, زندگی دے, ملک دے, قوم دے فیصلے اللہ دے حکم دے مطابق کرنا. نیکیوں دی طرف دوڑو. الاللہ مرجعکم جمیعا, اس واسطے کہ کل تساں ساریاں واپس اللہ دی بارگاہ جمع ہونا, کوئی نہیں جڑا اتھو بچ جائے گا. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ, اور یہ جڑے اختلاف کر دیں اور اپنی خواہشات نفس دے نال اور دنیا دے لالچ نال مختلف فرقے بنا لیندے, یہ سارے اختلافات اتھے فیصلے ہو جانے. حق غالب رہے گا اور حق دے خلاف کرنے والے انہاں تے فرد جرم لگے گی, کفر دی, ظلم دی, فسق دی, اور اس دے مطابق وہ سزا پان گے. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. اللہ کریم نے بہت خوبصورت فیصلہ فرما دیتا. فرمایا میرے حبیب انیکم بینہم بما انزل اللہ, جیڑا اللہ نے نازل کیتا حکم اس دے مطابق لوکاں دے وچ فیصلے فرما. ولا تتبع اہواءہم, اور انہاں دی خواہشات دی پیروی نہ کرو, کوئی انہاں دی پرواہ نہ کرو, انہاں دے مشورے تے عمل نہ فرماؤ. اللہ دی شریعت دے مقابلے جڑا مشورہ دینا او ظالم ہے, بلکہ اس نو ڈراؤ. وَحَذَرْهُمْ, اس تو بچو, اس تو اعراض کرو, اس تو دور رہو. اور ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ علیک, کہ یہ تو جو کچھ اللہ نازل کیتا اس دے معاملے یہ تو تانوں بھی آزمائش پاؤنا چاہتے ہیں. یہ نصیحت ہے حکمرانہ واسطے کہ جڑے انہاں دے مشیر ہوندے, جڑا مشورہ وہ اللہ دے حکم دے خلاف دے دیں, وہ انہاں نوں تباہ کر کے رکھ دیں. ایسے مشیرہ تو اللہ دی پناہ منگنی چاہیے اور انہاں دی گل دی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اللہ دے حکم دے مقابلے کسی دا مشورہ قبول نہیں کرنا چاہیے, ورنہ یہ تانوں بھی اس فتنے پا دیں گے اور اللہ دے احکام جڑے ہیں وہ پیچھے رہ جان گے اور انہاں دے مشورے تے عمل کر کے تباہ ہو جاؤ گے. فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا, اگر اے اللہ دے احکام نہیں مندے جڑے دانشور اور مشیر اور جڑے سجے کھپے ہو ویندے دنیا دے لالچ. عجیب گل ہے, حکمراناں نوں بھی اللہ پتہ نہیں کہ کر دیندا کہ حکومت دا نشہ اتنا انا کر دیندا کہ جڑے لوگ سابقہ حکومتاں برسر اقتدار اور شریک اقتدار ہے اور جنہاں نے موجودہ حکمراناں دی تباہی دے احکام صادر کروائے, اج کل وہ موجودہ حکمراناں دے مشیر. کیسی عجیب گل ہے. اور انہوں نے یہ بھی سمجھ نہیں آتی بھی نہیں بندے تو میرے خلاف حکم جاری کرائے. اگر پہلے تواڈے خیر خواہ اتنے تو اج بھی اتنے ہی خیر خواہ, یہ جڑے نویں احکام روز شروع کرا رہے ہیں, ایک نواں فتنہ روز کھڑا ہوا اور نویں مخلوق سڑک تے جلوس کر لیندی. اللہ فرمائندا یار میری گل دے مطابق عمل کرو, اور انہاں چودھریاں انہاں جڑے ہیں مشیران انہاں معتبراں دی گل دے مطابق عمل نہ کرو. اور اگر یہ نہیں مندے تو ایک گل یاد رکھو, انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم, انہاں دے گناہ ایسے ہیں کہ اللہ انہاں نوں منن دیندا نہیں. اگر یہ اللہ دی گل مشیران خاص اور دانشور نہیں نہ مندے تو فرمائے ایک گل جان لو, فعلم, ایک گل پکے یقین نہ جان لو کہ اللہ نہیں اللہ کہ نہ جڑے گناہ کیتے نا انہاں دا کوئی بدلہ بھی پا لین. اللہ انہاں نوں وہ گل سمجھن دی توفیق نہیں دیندا. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ, اور عوام دی اکثریت عموماً جڑی ہے وہ بدکار ہوندی ہے. اکثریت جڑی ہے اچھے لوکاں دی نہیں ہوندی, نافرماناں دی ہوندی. تو ہن تو زمانہ ہی بدل گیا, اکثریت دی حکومت ہے. علماء بھی اس جمہوریت واسطے لڑ رہے ہیں جسے اکثریت دی حکومت. قرآن آتا وَكَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ, اکثریت بدکاراں اور فاسقاں دی ہوندی.
کوئی انہاں دینی جماعتاں کولو اور انہاں دے سربراہاں کولو کوئی بندہ یہ سوال کرے با قرآن تا ادب اکثریت بدکاراں دی ہوندی وقلیل من عبادی الشکور، تھوڑے بندے شکر گزار ہوندے۔ ایک کیڑی جمہوریت ہے جس پاسے اکثریت ہو جائے وہ گل من لو تے بدکاراں ہی نہیں مننی جائے گی، اور وہ نتیجہ ویکھ لو جمہوریت دا کہ احکام شریعت پامال ہو رہے ہیں اور بدکاراں دیاں گلاں تے عمل ہو رہا۔ اللہ کریم معافی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ 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 اللہ